لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ابھی تو آپ نے مدینے جانے کا ارادہ ہی کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جب کوئی مدینے شریف کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے اور سفر شروع کرتا ہے، اس کے مدینے پہنچنے سے پہلے فرشتے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فلاں ابن فلاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس سفر کو جاتے ہوئے درود و سلام کی کثرت کرو تاکہ تمہارا اور تمہارے باپ کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے کہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے حضور سلام پیش کریں۔ مدینے کی حاضری کے اندر نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مدینہ منورہ صرف میری حاضری کی نیت سے آیا، کل بروز قیامت وہ میرے پڑوس میں ہوگا، میرے پڑوس میں ہوگا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا سینہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، وہ کہتے بس حج کرو اور چلے آؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ سے دشمنی کی، دشمنی کی اس نے۔ آپ کا محبوب، آپ کسی علاقے میں جاؤ اور اس علاقے سے تھوڑے سے فاصلے پر رہتا ہو، آپ اپنا کام پٹا کر وہاں سے آ جاؤ اور اپنے محبوب کے پاس نہ جاؤ تو وہ کیا سوچے گا؟ ارے ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے، حضور کے صدقے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تو کہتے ہیں، اللہ اللہ کیا خوب کہتے ہیں، اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سرکار کے صدقے میں حج تو کرا دیا، اصل مراد تو یہ ہے کہ ہم حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائیں۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ مدینے کا سفر شروع کریں، راستے بھر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، باوضو اس سفر کو جاری رکھیں۔ مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچیں، سب سے پہلے اپنا سامان اور اپنی رہائش کے حوالے سے جو انتظامات ہوں اس کو اچھی طریقے سے انجام دیں، اور انجام دینے کے بعد آپ تھوڑی سی تھکان اتار کر اچھی طریقے سے غسل کر کے اچھے لباس زیب تن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نکلیں۔ ممکن ہو کوشش کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں، غریبوں کو کچھ دے دیں، اور اگر آپ کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں یا کوئی غریب آپ کو نظر نہیں آ رہا تو مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر 2 رکعت شکرانے کی ادا کریں، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ باب البقیع سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، باب جبریل سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، باب السلام سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن داخل ہونے سے پہلے دروازے پر تھوڑی دیر ادب کے ساتھ کھڑے رہیں اور دل ہی دل میں آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں، حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں آپ کے روضہ پاک کی جالی کے سامنے حاضر ہو سکوں۔ بس اس طریقے سے اجازت لے کر اپنا دایاں پیر مسجد نبوی شریف میں داخل کریں، اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت یہ ہر مسجد میں کر لیں۔ کسی بھی مسجد میں جائیں تو درود شریف پڑھیں اور مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھ کر آپ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف بڑھیں، 2 رکعت ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہوں سے بوسہ لیتے ہوئے سنہری جالیوں کی جانب بڑھیں، اور پھر یہ سوچیں، جاتے جاتے یہ سوچیں کہ کیا ہمارا گناہ آلود جسم اس لائق ہے کہ ہم حضور کو دکھا سکیں؟ ہے اس لائق؟ اور پھر یہ بھی سوچو کہ جس مدینے میں ہم حاضر ہیں اور جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہونے کے لیے گئے ہیں، اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ایک مرتبہ جو فرشتہ آ گیا
70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو بارگاہ رسول میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا اسے قیامت تک دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنہری جالیوں کے سامنے پہنچے، ادب سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور پھر قرآن مقدس کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو میرے محبوب آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، پھر اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی شفاعت فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ضرور توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہے کہ وہاں سے مغفرت کا پروانہ مل ہی جاتا ہے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے میدان عرفات میں یہ تصور کرنا کہ یہاں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ شک، یہ شبہ، یہ تصور، یہ وہاں کے لیے گناہ ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد یہ تصور کرنا کہ آقا کی بارگاہ میں میں کچھ مانگوں گا مجھے ملے گا یا نہ ملے گا، یہ اس دربار کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ وہ در ہے کہ چپ بھی رہو تو سنا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری ہماری بہنیں وہ بھی حاضر ہوں گی لیکن انہیں سنہری جالیوں کے سامنے حاضری کا موقع نہیں ملے گا، ریاض الجنہ میں مسجد نبی شریف میں، اور وہاں سے وہ سلام پیش کریں گی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں دیکھتی ہیں کہ بہت ساری عربی جاننے والی بہنیں، بہت ساری پڑھی لکھی بہنیں بہت اچھے انداز میں سلام پیش کرتی ہیں، مرد حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے انداز میں لوگ سلام پیش کرتے ہیں، اور انہیں کچھ نہیں آتا تو پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیسے سلام پیش کریں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کی رہنے والی عورت جسے کچھ بھی نہیں آتا تھا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس نے دیکھا پڑھی لکھی خواتین بہت اچھے انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہی ہیں، تو اندر سے وہ گھبرائی، بے چین ہوئی، احساس کمتری کی شکار ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے آقا میرے پاس ان کے جتنا علم نہیں ہے، اور میں ان کی طرح اچھے لفظوں میں سلام پیش نہیں کر سکتی، میں ان پڑھ ہوں، لیکن حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آقا جو سلام انہوں نے پیش کیا ہے میری طرف سے بھی یہ سلام آپ قبول فرما لیں۔ رات بھی ایک بزرگ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ فلاں دیہاتی عورت کے صدقے میں آقا نے سب کے سلام کو قبول فرما لیا۔ یہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار وہاں نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بہت عقل مند وہاں نہ سمجھیں، بس یہ سمجھیں کہ ہر آنے والا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان ہے، اور ہر ایک کا اس بارگاہ کے اندر اپنا اپنا مقام ہے۔ خبردار خبردار خبردار، کعبے کے سامنے بلند آواز سے لبیک پڑھ سکتے ہو، کعبے کے سامنے بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کی صدائیں لگا سکتے ہو، رو رو کر دعائیں کر سکتے ہو، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہے کہ یہاں تھوڑی بھی آواز اونچی ہوئی زندگی کا عمل کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا۔ اس لیے بلند آواز سے یہاں رو بھی نہیں سکتے، بلند آواز سے یہاں سلام پیش بھی نہیں کر سکتے، بلند آواز سے یہاں دعا کر بھی نہیں سکتے، بس نگاہیں جھکی ہوئی
نہایت ہی پست آواز میں ادب و احترام سے. اور یہ نہ سوچو کہ ہم بلند آواز سے درود و سلام پیش نہ کریں گے تو حضور کیسے سنیں گے. ارے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتا تھا. تو جو رسول شکم مادر میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتے ہوں، وہ رسول اپنے آنے والے غلام کے سلام کو بھی سنتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو بھی سنتے ہیں. یہاں ایک خاص بات میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں عرض کروں کہ سب سے اہم چیز جو مانگنی ہے عرفات کے میدان میں بھی اور حضور کی بارگاہ میں بھی، وہ مغفرت کی بھیک مانگنی ہے. اس بات کو یہ ذہن میں رکھو، بخشش مانگو، مغفرت کی بھیک مانگو اپنے لیے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی مغفرت کی بھیک مانگو. اور یہ صحابہ نے طریقہ بتایا. ایک صحابی اپنی والدہ سے عرض کرتے، ماں مجھے آپ اجازت دو کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کروں. تو ان کی والدہ نے فرمایا، بیٹے آپ تو ہمیشہ حضور کی اقتداء ہی میں نماز ادا کرتے ہو، آج یہ اسپیشل پرمیشن لینے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ماں آج ایک نیت سے میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو کہ میرے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹے، میری دعا ہے تمہارے ساتھ. وہ گئے، ظہر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی. موقع نہ ملا اپنا معافی ضمیر پیش کرنے کا. عصر کی نماز حضور کی اقتداء میں ادا کی، موقع نہ ملا معافی ضمیر پیش کرنے کا. مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی، موقع نہ ملا اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنے کا. عشاء کی نماز ادا کی اور موقع بھی نہ ملا. تو عشاء کی نماز کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہ پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے لگے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے غلام میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، بلکہ پلٹ کر حضور نے دیکھا اور فرمایا جاؤ اللہ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی مغفرت کرے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آنے والا کیوں آتا ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. خوب ادب 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 ادب. مدینہ منورہ کا جتنا ادب بجا لاؤ گے اتنا ہی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انعام و اکرام کی خیرات پاؤ گے. اس لیے کہ اللہ کو مدینے میں رہنے والوں کا سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ مدینے والے کا ادب، ان کے شہر کا ادب. میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے کس کس طریقے سے ادب کرتے ہیں اور کس طریقے سے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کو بجا لاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طریقے سے خیرات ملتی. حضرت بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہما یہ جلیل القدر صوفیاء کرام ہیں، اپنے زمانے کے ولایت کے تاجدار ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو سانس بھی روک لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سانس کی بھی جو آواز آتی ہے یہ حضور کی بارگاہ میں اس آواز کا نکلنا بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے ادبی ہے. تو وہ پریکٹس کرتے تھے زمانے تک اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اپنی سانس کو روک لیا کرتے تھے. ادب گاہیز زیر آسماں ادارش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا. اور یاد رکھو مدینہ منورہ میں جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اس جگہ کا مقام کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ خانہ کعبہ عرش کے نیچے ہے. عرش سے اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو بالکل کعبے کی چھت پر گرے گی. عرش جو بہت افضل و اعلیٰ ہے، جو جس کا طواف فرشتے کیا کرتے ہیں، فرشتے جس کا طواف کیا کرتے ہیں وہ عرش اعظم ہے. لیکن سارے مکتبہ فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس زمین کے جس حصے سے لگا ہے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلی، عرش سے بھی افضل و اعلی، اتنا اونچا مقام ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ یاد رکھیں مدینے کی گلیوں میں اولیاء، قطب، ابدال یہ گھومتے ہوتے ہیں، اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا بھکاری ایک عام امتی ہی نہیں، وقت کے بڑے بڑے تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی سنہری جالیوں کے سامنے پہنچے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مدینے سے دور تھا، عراق میں تھا، تو وہاں سے جب آپ کو سلام پیش کرتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پر میرے ہونٹ ایک دوسرے سے مل جاتے اور آپ کے نام کا بوسہ لے لیا کرتے۔ آج تو میں آپ کی جالیوں کے سامنے حاضر ہوں، حضور میں سلام پیش کروں گا تو کیا آپ اپنا دست مبارک باہر نہیں نکالیں گے جسے میں چوم لوں؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سلام پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم مزار اقدس سے باہر نکالا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دست مبارک کا بوسہ لیا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی حضور کے مباجے اقدس کے سامنے حاضر تھے، جنہوں نے بھی حضور کے دست مبارک کو دیکھا، اللہ نے سب کو ولایت عطا فرما دی۔ تو وہاں مانگنے والے عجیب عجیب شکل میں ہوتے ہیں، عجیب عجیب انداز میں ہوتے ہیں، بس نہایت ہی ادب سے جاؤ، بھیک مانگو، اور یہ یاد رکھو اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اور آقا اتنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس دامن نہیں کہ ہم اسے سمیٹ کر رکھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی پیاری بات، بڑی پیاری بات، جس طریقے سے یہ فرمایا گیا کہ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے، ویسے ہی ایک بزرگ نے بڑی پیاری دعا بتائی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو، مغفرت کی بھیک مانگنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں یہ دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ حضور زندگی آپ کی پسند کی دو، موت ہماری پسند کی دو۔ زندگی آپ کی پسند کی دو، موت ہماری پسند کی دو۔ زندگی حضور کے پسند کی مل جائے تو ہماری موت کی ہماری پسند کیا ہے کہ اللہ مدینے میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ تو زندگی حضور کے پسند کی مل جائے اور موت ہماری پسند کی مل جائے تو ہماری معراج ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ جو مدینے میں مرا اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گیا، ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اللہ ہم سب کو بھی مدینے میں موت نصیب فرمائے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔